دلا خاکے رے کوئے محمد شاہ محمد شاہ دلا خاکے رے کوئے محمد شاہ محمد شاہ زہر سوئے بیاسوئے محمد شاہ محمد شاہ زہر سوئے بیاسوئے محمد شاہ محمد شاہ۔ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری پروگرام خوشبو حسان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر اتوار کی شب کم و بیش رات 10 بجے سے 11 بجے تک۔ ایک ایسے شاعر کا انتخاب کرتے ہیں کہ جن کے ہاں ہمیں خوشبو حسان کی مہک محسوس ہوتی ہو، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں نعت سے ہٹ کر اگر اسے ایک فن کے طور پر دیکھا جائے تو ان کا شعر کہنا اور اسے ایک میڈیم کے طور پر استعمال کرنا، اپنے قلبی واردات کو ایک صنف کے طور پر استعمال کرنا اور شعر کی صورت میں اس کی بنت کے ساتھ برتنا شعر کی توقیر مزید بڑھ جانے کے مترادف ہوتا ہے۔ کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے ایسا کمال بخشا ہوتا ہے، ان کی اندرونی باطنی کیفیات کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں نوازتا ہے اور لوگوں کو یقین ہوتا ہے۔ جو جملہ کہا جاتا ہے نا کہ بڑوں کی بات باتوں کی بڑی ہوتی ہے، تو ان کو خیال بھی اترتا ہے، پیرہن بھی اترتا ہے، الفاظ بھی اترتے ہیں، بحر بھی اترتی ہے، اور اس انداز سے شعر کی بنت ہوتی ہے کہ جب وہ پڑھنے والا یا سننے والا اسے پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کے قلب پر براہ راست اثر انداز ہوا کرتی ہیں۔ یقیناً آج بھی جس شخصیت کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، جنہیں محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں، وہ انہی میں سے ایک شخصیت ہے کہ جس نیاز کے بہت سے نیاز مند ہیں، لاکھوں نیاز مند ہیں، لیکن لاکھوں نیاز مند ہونے کے باوجود اللہ رب العزت انہیں اپنی رحمت سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور ایسا بے نیاز کر دیتا ہے کہ آنے والی نسلیں قیامت تک اسے بے نیاز سمجھتی بھی ہیں، بے نیاز پکارتی بھی ہیں۔ آج ہم جس شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ممتاز صوفی بزرگ، صوفی شاعر حضرت قبلہ شاہ نیاز احمد رحمۃ اللہ علیہ بے نیاز جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا ہم تذکرہ کریں گے، ان کا کلام بھی آپ تک پہنچائیں گے، اور کچھ اردو کچھ فارسی، اور کوشش کریں گے کہ اس کی معنویت اور مفاہیم بھی اپنے اسکالرز حضرات سے انشاءاللہ پوچھی جائے۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی، بہت ہی ممتاز و محترم شخصیت، اللہ رب العزت نے آپ کو خیال بھی خوبصورت عطا کیا، الفاظ کا پیرہن بھی خوبصورت عطا کیا، خوبصورت انداز تکلم کے حامل جناب مولانا سید حمزہ علی قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے شعر و سخن کے تعلق سے، بالخصوص نعتیہ شاعری کے حوالے سے ایک بہت ہی معتبر نام، اور نعتیہ تنقید کے حوالے سے ایک بہت ہی مستند شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم عزیز احسن صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و محترم خوش آواز خوشگلو ثناخواں جناب ڈاکٹر فہیم نیازی صاحب۔ السلام علیکم تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین کرام حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک حمدیہ کلام سے، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہتاب ماہی سب ہے ظہور تیرا، از ماہتاب ماہی سب ہے ظہور تیرا،
اسرار احمدی سے آگاہ ہو سو جانے، اسرار احمدی سے آگاہ ہو سو جانے، تو نور ہر شرح ہے، ہر سنگ تور تیرا، تو نور ہر شرح ہے، ہر سنگ تور تیرا، معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، ہر آنکھ تک رہی ہے تیرے ہی منہ کو پیارے، ہر آنکھ تک رہی ہے تیرے ہی منہ کو پیارے، ہر کان میں ہوں پاتا معمور شور تیرا، ہر کان میں ہوں پاتا معمور شور تیرا، جب جی میں یہ سمائی جو کچھ کے ہے سو تو ہے، جب جی میں یہ سمائی جو کچھ کے ہے سو تو ہے، پھر دل سے دور کب ہو قرب و حضور تیرا، پھر دل سے دور کب ہو قرب و حضور تیرا، معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، گر حرف بے نیازی سر زد نیاز سے ہو، گر حرف بے نیازی، گر حرف بے نیازی سر زد نیاز سے ہو، سر زد نیاز سے ہو، پتلے میں خاک کے ہے پیارے غرور تیرا، پتلے میں خاک کے ہے پیارے غرور تیرا، معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، نام شاہ نیاز احمد، والد گرامی کا نام شاہ رحمت اللہ۔ آپ کی ولادت سن 1155 ہجری میں 1742 عیسوی بمطابق سرہند مشرقی پنجاب میں ہوئی۔ آپ کے اجداد شاہان بخارا سے تھے۔ جب آپ 5 سال کے ہوئے تو آپ کے والد جو خود سلسلہ نقش بند کے صاحب ارشاد تھے ترک سکونت کر کے دہلی تشریف لے آئے اور کچھ دن قاضی القضات کے عہدہ جلیلہ پر مامور رہے۔ دہلی میں علوم ظاہر و باطن کے لیے آپ کو حضرت مولانا فخر الدین محمد رحمت اللہ علیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ 15 برس کی عمر میں علوم ظاہری کے جملہ مراحل طے کر لیے۔ 19 برس کی عمر میں
علوم باطن کے حصول کے بعد حضرت مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ شاہ نیاز احمد ان برگزیدہ بزرگوں میں سے، ہستیوں میں سے ہیں جو 12ویں صدی ہجری میں آسمان ولایت پر ایک درخشاں ستارے کی طرح نظر آتے ہیں۔ آپ کو اپنے مرشد گرامی حضرت قبلہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بریلی میں اقامت کی ہدایت فرمائی گئی۔ وہاں آپ نے اپنی خانقاہ قائم کی۔ خانقاہ میں ہزاروں عقیدت مندوں اور طالبان حق کا ہجوم رہا کرتا۔ آپ کے مریدین کی تعداد کم و بیش لاکھوں میں کی تعداد میں ہے۔ آپ کی شخصیت بحیثیت مجموعی جامع الکمالات تھی۔ ہر شاعر صوفی نہیں ہوتا، لیکن ہر صوفی شاعر ہوتا ہے۔ آپ وحدت الوجود اور ہموست کے حامی تھے۔ 6 جمادی الثانی سن 1250 ہجری بمقام بریلی 95 سال کی عمر میں واصل بحق ہوتے ہیں۔ وہیں آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق بھی ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ لکھا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا، لکھوایا جاتا ہے۔ بے شک ہم نے یہ بات سنی ہے، اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت تو اللہ کا وجود ہے۔ بے شک۔ اور جس قدر بھی کوئی حق سے آگاہی چاہتا ہے اسے اس حقیقت کی تلاش میں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کسی حق آشنا سے ملنا چاہیے۔ یہ علامہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ مدار اعظم قطب اعظم، اللہ اکبر، بہت بڑی ہستی، بہت بڑی شخصیت ہے یہ۔ اب وہ تو ولی را ولی میں شناسد، یہ تو ایسی ہستی ہے کہ ان کی صحبت پانے والے لوگ ولایت مآب ہوئے۔ واہ واہ واہ، کلام مختصر ہے، آپ کا کام بہت ہے۔ کیا بات۔ شاہان بخارا سے تعلق ہے، آپ نے حمد سماعت فرمائی، کتنی سہل ہے، اللہ اکبر، معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا۔ اور آج سے کم و بیش 200-250 سال پرانی زبان ہے۔ جی ہاں، اور بریلی شریف پہلے ان سے مشہور ہے، اعلیٰ حضرت بعد میں تشریف لائے۔ صحیح، سبحان اللہ۔ اور یہ جو ابھی شاہان بخارا ہیں تو ہر چند کے تحریر کی سرشت درویشی ہے، لیکن الفاظ کی نشست شاہی ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور وہ جو تمکنت ہے، یہ نیاز اور بے نیاز میں بندگی تو نیاز مندی ہے، جی ہاں بالکل، لیکن شان محبوبی نے انہیں بے نیاز کر دیا۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک۔ اور یہ بے نیازی خالق سے نہیں ہے، کیونکہ آپ کے توسط سے عوام ناظرین ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، تو ان تک کی بات پہنچانی ضروری ہے کہ کہیں نیاز بے نیاز اللہ اکبر، اللہ کی ذات سے بے نیاز نہیں ہوئے، بلکہ اس کی رحمت سے ہوئے ہیں۔ اس کی رحمت نے ان کو خلق سے بے نیاز کیا۔ جی ہاں بالکل، اپنے آپ سے بے نیاز کیا ہے، اپنی صفات سے بے نیاز کیا ہے۔ اور یہ جو خلوت جو ہے، جس قدر آپ تنہائی میں جاتے جائیں گے، اس میں اپنی ذات میں اللہ کی ذات کا عرفان پائیں گے، کیونکہ وہی خالق ہے۔ اور حضور جو اسرار احمدی فرمایا، دنیا تو اللہ تعالیٰ یعنی معبود حقیقی اور خالق حقیقی کی تلاش میں رہی، اور کسی نہ کسی چیز کو کی پرستش کرتی رہی، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ اس کے پیچھے پھر کوئی خلق ہے، بت ہے تو مٹی ہے، کوئی نہ خلق کے پیچھے خلق ہے، لیکن ایک ایسی ذات پائی گئی کہ اس کے پیچھے کوئی خلق نہیں ہے۔ واہ واہ، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، واہ، وہ خلق اول ہے، وہ عقل اول ہے، وہ آئینہ ہے، اور ان کو جس نے بنایا، اللہ اکبر، کوئی شے نہیں تھی نا، مٹی پانی کچھ بھی نہیں تھا، حضور سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ اکبر۔ تو اللہ نے ان کو کس چیز سے بنایا؟ اپنے امر سے بنایا، بے شک، کن فرما کر ان کو ظاہر فرمایا، اپنے علم میں جو صفات و صورت محمد صلی اللہ علیہ سیرت محمد حضور کا جو وجود تھا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا امر جو ہے وہ کن، وہ بھی تو اللہ کا کلمہ ہے نا، اللہ کا کلمہ ہے نا۔ تو اللہ نے جب کن فرمایا تو علم الہی میں جو حضور کا وجود تھا وہ ظاہر ہوا، اور اول ما خلق اللہ نوری، پہلے نور خلق فرمایا، پھر اللہ جانے کہ اس نور کو اللہ تعالیٰ نے کب حامد کہا، کب محمد کہا، کب محمود کہا۔ اتنی بات ہم جانتے ہیں کہ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اللہ کو، اللہ کی ذات و صفات کو قدیم مانتے ہیں، اللہ جیسا کسی کو نہیں مانتے۔ نہ یہ کلام کی صفت کسی کی، نہ سماعت کی، نہ دیکھنے کی، نہ زندگی کی صفت کسی کی بھی قدیم نہیں ہے، حادث ہے، فانی ہے۔ اللہ کی صفت ہے تو ماننا پڑے گا کہ سب سے پہلے کلام اللہ نے فرمایا،
ٹھیک، اور اس نور کو اللہ نے کلام سے آشنا کیا تو حضور پھر کلیم ہوئے، حیات اس میں حیات کی تجلی ڈالی تو حضور زندگی پائے، اور اللہ تعالیٰ نے قدرت کی تجلی ڈالی تو با اختیار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سماعت کی تجلی ڈالی تو حضور سنتے ہوئے، بصارت کی تجلی ڈالی تو حضور دیکھتے ہوئے۔ یہ سارے اسرار احمدی کو جو مانے گا نا وہ حضور کو اللہ کا مظہر عتم مانے گا۔